کا لفظ جو قرآن کریم میں مختلف اسالیب میں آیا ہے، میں نے اس کو مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ تقریباً اختصار کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ میرے سامنے جو میں نوٹس لایا ہوں یہ تقریباً 150 پیج کے اوپر چلے گئے ہیں صرف اس کے اشارات پر اور لفظ عجز کے اوپر ہی کہ وہ جو آیات ہیں جن صورتوں میں آئی ہیں، جن مقامات پر آئی ہیں، ان کا ما قبل ما بعد کیا ہے اور ان کا سیاق و سباق کیا ہے اور عقیدہ آخرت کو وہاں کس اسلوب سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اتنی اسالیب ہیں اس کے کہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں تو گم ہوتے جاتے ہیں اور ایک آپ کو راحت محسوس ہوتی ہے، ایمان کے اندر تازگی آتی ہے اور ایمان کے اندر پختگی آتی ہے۔ تو وہ جو عجز ہے اس کے اوپر بہت ایک طویل یہ قرآن کریم نے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ ہر موضوع کو قرآن کریم اسی طرح بیان فرماتا ہے اور وہ قرآن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوتا ہے۔ اگر مجازی معنی میں اس کو کہیں تو اللہ نے خود اس کو قول رسول فرمایا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مجازی معنی میں ایمانہ کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوتا ہے، اسی سے ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس وقت کے لوگ اور آج کے لوگ بھی جو مسلم کمیونٹی کے ممبرز نہیں ہیں وہ مستقل طور پر ہی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں، لیکن جہاں وہ الفاظ آئے ہیں قول رسول کے اس کے ساتھ ارشاد فرما دیا ہے ولا بقول رسول ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، کہ یہ ظاہراً کلام رسول ہے اس جہت سے کہ ان کی زبان اقدس سے ادا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ان کا اپنا ذاتی کلام نہیں ہے بلکہ کیا ہے، تنزیل من رب العالمین۔ تو وہ قرآن کریم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی شان اور عظمت کی جو تعلیم ہے بندوں کو وہ عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ کو ماننا کیسے ہے، اللہ پر ایمان کا معنی کیا ہے۔ اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس وقت کے لوگ اور آج کے لوگ جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہیں، کمیونٹی کا مطلب پاکستانی کمیونٹی میری مراد نہیں ہے، مسلم کمیونٹی کے جو ممبر نہیں ہیں، اور وہ جو مسلم کمیونٹی کے ممبر نہیں ہیں ان کی بولی، ان کا سٹائل، ان کی باتیں وہی ہیں جو اس وقت کی تھی۔ اس لیے جیسے قرآن آج سے 1400 سال پہلے گفتگو فرماتا تھا اپنے آڈینس کو دیکھ کر، جو ان کے سامعین ہیں ان کو دیکھ کر ان حالات میں، تو وہ آج بھی اسی طرح آیات ویلڈ ہیں، آج بھی ان کا اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے ہوتا تھا۔ اب ہمارے زمانے میں ہر بندے کا یہ نہ کام ہے، نہ اس کو اس کی ضرورت ہے، نہ اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ اب یہ جو ہماری کمیونٹی کے ممبرز نہیں ہیں لوگ، ان سے جب واسطہ پڑے ڈیپلی بیٹھ کر ڈسکشن کا، مناظرے کا لفظ میں بہت کم استعمال کرتا ہوں، اس کے یہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا لیکن غلط بھی نہیں ہے، لیکن ڈسکشن، ڈائیلاگ، اپنی دلیل سے کسی بات کو کہہ دینا اور پھر اس کے اوپر ہے کہ اگر اس کے رستے میں اس کی کچھ مفادات عاجلہ نہیں ہے تو اس کو قبول کر لے، اگر نہیں قبول کرنا تو آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اور اس سے اس کو ڈی گریڈ نہیں کیا جاتا اس بندے یا بندی کو، بچے یا بچی کو، کہ میں نے اتنے دلائل دے دیے اور تو نے مانا نہیں ہے، اور اس کی انسلٹ کرنا اور اس کی ڈی گریڈ کرنا، یہ نہ اللہ کا اسلوب ہے قرآن کریم کا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ اولیاء صالحین کا یہ اسلوب ہے، بلکہ آپ نے اپنے ایک بات پہنچا دی ہے۔ تو وہ بات جو ہے قرآن کریم نے جو پہنچائی ہے وہ آج بھی اسی طرح اس کا وزن ہے اور اس کی ضرورت ہے جیسے کہ آج سے 1400 سال پہلے اس کی ضرورت تھی۔ اب یہ جو لفظ عجز ہے اس کے مختلف اسالیب قرآن نے بیان کیے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو قیاس کیا ہوا تھا اس کی ذات کو سمجھنے کے لیے انہوں نے دو طرح سے قیاس کیا ہوا تھا۔ اب وہ جو ان کا قیاس تھا اس کے اندر جنات کا دخل تھا، ان کے اندر شیاطین کی تعلیم تھی، اور شیاطین نے پورے معاشرے کو ہی ایسا بنا دیا تھا کہ وہ ایک معاشراتی تعلیم بھی بن گئی۔ حالانکہ معاشراتی تعلیم ایک ڈیپ میننگ میں کہنا اس کو ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ سوسائٹی ایسی ہو گئی، سبھی لوگ ہی ایسے تھے، اس لیے وہاں پر یہ بات جو تھی وہ ایسے آ گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دو جہتوں سے، دو مثالوں سے سمجھا۔ ایک مثال ان کے سامنے یہ تھی اپنے آپ کی، انسانوں کی مثال، کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، ایک بندہ یہ کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا، اور وہ کرنا نہ کرنا، قوت، طاقت، علم، ایک بندہ یہ جان سکتا ہے، یہ نہیں جان سکتا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے علم اور اپنی قدرت کے اوپر، اپنی قوت کے اوپر انہوں نے قیاس کر لیا، اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہزاروں آیات
کے اندر اس بات کی مختلف اسالیب سے، یعنی سیم الفاظ نہیں ہوتے، اسالیب ہوتے ہیں، اس کی تشریح فرمائی اور ان کو بتایا. مثلا اس کی ایک مثال ہے فلا تضربوا للہ الامثال، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب تم قیاس آرائیاں کرتے ہو تو اس کے لیے تم ایک مثالیں دیتے ہو کہ میرے 10 گھر ہیں اور میں 10 گھروں کو اکیلا نہیں چلا سکتا، مجھے کچھ غلام چاہیے، کچھ عزیز چاہیے. تو یہ تم نے جو اپنے اوپر قیاس کیا ہوا ہے نا، اللہ کی شان اس سے بلند و بالا ہے. تمہارے اندر لمیٹڈ قوت ہے، تمہارا علم لمیٹڈ علم ہے، لیکن اللہ کی قوت اور طاقت وہ لمیٹڈ نہیں ہے اور اس کا علم لمیٹڈ نہیں ہے، اس لیے تم اسے اپنے اوپر قیاس مت کرو. انہوں نے قیاس کرنا شروع کر دیا تھا. اب یہ کہنے کو تو میں چند الفاظ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، لیکن جب آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ڈیڈیکیٹ کریں اور کچھ وقت لگائیں تو یہ جو میں نے چند الفاظ کہے ہیں یہ اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کی سوسائٹی جو ہے، معاشرہ جو ہے، اس کی کس طرح سے تفصیل ان آیات کے اندر آتی ہے. دوسرا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جو سمجھا تھا وہ اس انداز سے سمجھا تھا. انہوں نے قیاس کیا ہوا تھا. انہوں نے قیاس کیا کیا ہوا تھا؟ قیاس یہ کیا ہوا تھا بادشاہوں کے اوپر. یعنی ایک تو کہہ لیں کہ منیمم انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہوا تھا، اور منیمم کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر یا اپنے سرداروں کے اوپر یا اپنے کاہنوں کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کو قیاس کر لیا. تو یہ ایک باٹم سائڈ تھی ان کے انڈرسٹینڈ کرنے کی، اللہ تعالیٰ کو ماننے کی. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لا یؤمن باللہ العظیم کے اسالیب قرآن میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے مانا تو ہے کہ وہ ہے، لیکن تم نے اس کو عظمت کے ساتھ نہیں مانا، اس کی شان کے ساتھ تم نے نہیں مانا. تو مطلب کیا ہے؟ اور یہ جو لفظ، یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے، یہ جس مقام پر آئی ہے وہاں پر عقیدہ آخرت کا ہی بیان چل رہا ہے. سبحان اللہ. اسی اسلوب میں یہ آیت آئی ہے کہ تم نے مانا ہے لیکن تم نے عظمت کے ساتھ نہیں مانا. اور آیت الکرسی کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور شان کو بندوں کو سکھایا کہ تم نے مجھ پر کیسے ایمان لانا ہے، تو آخری جو بات ہے جو ارشاد فرمائی ہے اپنا اس میں مبارک بیان فرمایا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. 2 اس میں مبارک ہیں، علی اور عظیم. وہاں بھی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ہے اس کی شان اور عظمت. تو اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت جو ہے اس کے اوپر اعتقاد رکھنا، اس کو اس طرح سے ماننا جیسے اس نے ماننے کا بتایا ہے. اب انہوں نے اپنے اوپر قیاس کیا ہوا تھا. اب دوسرا ان کا جو یہ باٹم لیول تھا، اب جو اپر لیول تھا ان کا جس کے اوپر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہوا تھا، اب جس کو کہتے ہیں نا بندہ ذرا سخی ہو جائے، تو جب وہ سخاوت میں آتے تھے اس وقت کی کمیونٹی جو تھی، اس وقت کے جو لوگ جو تھے، وہ کمیونٹی جب سخاوت میں آتی اپنے اعتبار سے، وہ تو فیک سخاوت تھی، یہ تو میں تاریخاً سخاوت کہہ رہا ہوں ورنہ یہ نعوذ باللہ کوئی سخاوت تو نہیں بنتی. تو وہ سخاوت میں آتے، بڑا دل کرتے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو قیاس کرتے بادشاہوں کے اوپر. ہاں، کیونکہ انسانوں کے اندر سب سے بڑی طاقت ایک بادشاہ ہوتا ہے. پھر انہوں نے بادشاہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کو قیاس کیا، اور پھر جب بادشاہوں کے اوپر قیاس کیا تو پھر وہاں پر بھی بادشاہ کی طاقت ایک لمیٹڈ طاقت تھی، بادشاہ کا علم بھی ایک لمیٹڈ علم تھا. وہ تنہا پورے ملک کو نہیں چلا سکتا تھا، وہ پورے ملک کو جان نہیں سکتا تھا. اب اس کے لیے اس کو خبریں پہنچانے والی ایجنسیز ہوتی تھیں، اور اب بھی ہیں. ہمارے زمانے میں بادشاہت نہیں تو کہیں کہیں تو ہے بادشاہت اڑی ہوئی چل رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو اس وقت سسٹم ہے وہ صدارت کا ہوتا ہے، وزیر اعظم کا ہوتا ہے، صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ نظام ہیں، ان کے اندر بھی جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے، خواہ وہ صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، اس تنہا کے پاس تو وہ قوت اور طاقت نہیں ہوتی، اس لیے تو وزیر بنتے ہیں. اور وزیروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا بوجھ بٹائیں، اس کے ساتھ کچھ مدد کریں، کیونکہ وہ اکیلا کر نہیں سکتا. اب یہ تصور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بادشاہوں کے اعتبار سے قائم کیا ہوا تھا. اب وہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور تھا کہ ہاں بادشاہ ہے، ٹھیک ہے بادشاہ ہے، پر بادشاہ کو تو بھی کوئی وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے نا. اب پھر مسئلہ آگے پھنس گیا، پھر وہ بات غلط ہو گئی، ٹھیک نہیں ہوئی. اس لیے جو انسانوں نے اپنی محض عقل کی بنا پر اور جو کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے اس کو غلط سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کی تصحیح فرمائی کہ تم نے اپنے اعتبار سے محض تنہا عقل سے، تنہا قیاس آرائیوں سے، اور ابلیس نے اپنا کام اس کے اندر دکھایا، وہ ایک الگ ایشو ہے، اس نے دکھایا، مگر تم نے اللہ کو جانا تو صحیح، مگر بادشاہوں کی مثل کہہ کر بادشاہوں کے جیسے وزیر ہوتے ہیں تم نے اس کے بھی وزیر بنا دیے اور اس کو بھی ایک ان کا محتاج بنا دیا.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدری ہے کہ تم نے بادشاہوں پر جو اس کو قیاس کیا ہے، بادشاہوں کے علم پر، بادشاہوں کی طاقتوں پر، وہ جو تم نے قیاس کر کے اس کو اپنے خیال سے بڑا مرتبہ دے رہے ہو، تم نے تو اس کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے جس طرح کہ اس کی شان ہے۔